پاکستان کرکٹ بورڈ شاہین آفریدی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. شاہد آفریدی بورڈ پر برس پڑے. کہا شاہین آفریدی علاج کے لیے اپنے خرچ پر لندن گیا. انہوں نے ڈاکٹر کا بندوبست کیا. شاہین نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا. شاہین سب کچھ خود کر رہا ہے. بورڈ نے 29 اگست کو گھٹنے کی انجری کے علاج کے لیے شاہین آفریدی کو لندن بھیجنے کا اعلان کیا تھا. شاہد آفریدی کے بیان پر کرکٹ بورڈ کا رد عمل بھی آ گیا. نام لیے بغیر کہا کہ بورڈ ہمیشہ کھلاڑیوں کے علاج اور ریہیب کے اخراجات کی ذمہ داری لیتا ہے. آئندہ بھی ذمہ داری نبھاتا رہے گا. بورڈ ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی کو تمام بلز کی ادائیگی کر دی جائے گی. ریہیب کے لیے لندن روانگی اور اخراجات کی ادائیگی کے لیے شاہین اور بورڈ میں اتفاق ہے. کھلاڑی مسلسل انفٹ ہو رہے ہیں تو علاج کا فیصلہ کرنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کارکردگی میں فرق پڑ رہا ہے. ٹیم مسائل کا شکار ہو رہی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق پی سی بی کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نجیب سمرو اور ٹیم فزیو کلف ڈیکن ایک پیج پر نہیں. فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا کیس بھی اسی وجہ سے خراب ہوا. شاہین آفریدی کو انگلینڈ بھجوانے کا پلان ڈاکٹر نجیب نے اپنے طور پر کیا. سینئر کھلاڑی فزیو کے ساتھ ہیں جبکہ ڈاکٹر نجیب سمرو بطور ٹیم ڈاکٹر اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں. ٹیم سپورٹ سٹاف کا ایک پیج پر نہ ہونا مسائل بڑھا رہا ہے. تحد نگاہ پانی ہی پانی لیکن پینے والے بوند بوند کو ترس گئے. ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں ہتالہ میں قطرہ قطرہ آنے والا سرکاری پانی آلودہ. پینے کے پانی کے ٹینک مردہ جانوروں سے بھر گئے. گندے پانی سے دھلے کپڑوں سے امراض پھیلنے لگے. کھلے آسمان تلے متاثرین کو کوئی پوچھنے والا نہیں. غیر ملکی امداد کا نام و نشان نہیں. کیا امداد ملی نہیں یا گوداموں میں ذخیرہ ہو گئی یا راستے میں رہ گئی؟ سردی سر پر آ گئی. اپنی چھت کب ملے گی؟ متاثرین کی دہائی. دو وقت کی روٹی کی محتاجی ہے. مکان دوبارہ بنانے کے پیسے کہاں سے لائیں؟ راجن پور میں سیلاب متاثرین کا سوال. پانی اترنے کے بعد بستیوں میں پلٹے تو گھر کے نام پر ٹوٹی چھتوں دیواروں اور ملبے کے ڈھیر نے استقبال کیا. ہر دن ایک نئی آزمائش. دادو میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ملیریا، گیسٹرو اور دیگر بیماریوں کا تیزی سے پھیلاؤ. ایک دن میں 5000 سے زائد مریض سامنے آئے. جوہی کا گرڈ اسٹیشن 4 روز سے بند. 500 سے زائد دیہات بجلی سے محروم. سیلاب سے بے گھر ہونے کے باعث 70,000 بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا. دادو میں فلڈ پروٹیکٹیو بند، سپریو بند اور رنگ بندوں سے بھی پانی اترنے کا سلسلہ جاری. سندھ کے مختلف شہروں میں سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج. سکھر جیکب آباد میں سڑکیں بلاک کر دیں. بدین میں سین نالے میں کٹ لگانے کے حامی اور مخالفین سامنے آ گئے. 2 الگ الگ مقامات پر دھرنا دے دیا. سانگھڑ میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے 4 سیلاب متاثرین کو زخمی کر دیا. 24 گھنٹوں میں 4 خواتین سمیت 8 افراد کتوں کے حملے سے زخمی ہو چکے. نہ آٹا نہ دوائیں، ہر طرف پانی ہی پانی. سیلاب نے کچھ نہ چھوڑا. بلوچستان میں تباہی مچا دی. سب کچھ بہا لے گیا. متاثرین پھٹ پڑے. گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگیں. بچوں کی جلد متاثر ہونے لگی. صوبائی حکومت کے کئی علاقوں میں امدادی کارروائیاں مکمل کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. متاثرین کا کہنا ہے کہ متعدد علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی کھڑا ہے جہاں اب تک امدادی ٹیمز نہیں پہنچ سکیں. پاکستان میں تباہ کن سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آیا. آج ہم اس موسمیاتی ناانصافی کا شکار ہوئے. کل کوئی اور اس سانحے کا نشانہ بن سکتا ہے. موسمیاتی تبدیلی کی تباہی سے نمٹنے کے لیے آئیے مل کر ایک دیوار بن جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی برادری سے اپیل. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں عالمی برادری کو خبردار کیا کہ اگر ہم نے افغانستان کو اس بار نظر انداز کیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. افغانستان کے مالیاتی اثاثوں کی واپسی پر زور. کہا افغان حکومت بھی خواتین اور اقلیتوں سمیت عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنے کی دعوت. SCO پلیٹ فارم پر موسمیاتی تبدیلیوں کا مسئلہ اٹھانے کی تجویز پر تاجکستان، ازبکستان، ایران اور منگولیا کے صدور نے تائید اور حمایت کی. ازبک صدر نے کہا کہ حالیہ تاریخی سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے میں پاکستان کی بھرپور مدد کی جائے.
وزیر اعظم شہباز شریف کی 80 اجلاس کے موقع پر چینی صدر سے ملاقات. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد، FATF، قومی ترقی، کورونا اور دیگر شعبوں میں تعاون پر چینی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان دورے کی دعوت قبول کر لی. چینی صدر نے کہا وہ جلد از جلد وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں. چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عملیت پسندی اور کارکردگی کا حامل شخصیت قرار دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا حیدرآباد اور ٹنڈو الیان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، پانی کی نکاسی تیز کرنے اور تعلیمی سلسلہ بحال کرنے کی ہدایت. ٹنڈو الیان میں خیمہ بستی بھی گئے، بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی. صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سندھ میں بہت پانی ہے، بتائیں یہ پانی تربیلا یا بھاشا ڈیم میں کیسے ڈالیں؟ کیا سندھ میں اتنے بڑے ڈیم بننے کی جگہ ہے؟ اکیلے چیف جسٹس ثانی سپریم کورٹ نہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ کریں، بار کے عہدیداروں کی اہانت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے ارکان پر حملہ کریں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کا کھلا خط. دونوں سینئر ججز نے لکھا کہ عدالتی فیصلوں کا دفاع اور تنقید کا جواب دیتے ہوئے چیف جسٹس نے یک طرفہ بات کی. عدالتی سال کی تقریب میں چیف جسٹس کی تقریر کے وقت وہ دائیں بائیں بیٹھے تھے اور تقریب کے وقار کی خاطر خاموش رہے. خط میں لکھا گیا کہ ججز کی نامزدگیوں کی منظوری نہ دینے پر چیف جسٹس کو وفاقی نمائندوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. جوڈیشل کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے تمام ارکان برابر ہیں. چیف جسٹس صرف اس کے چیئرمین ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ چیف جسٹس کے نامزد کردہ امیدواروں کی تائید نہ کرنے پر کمیشن کے ارکان پر حملہ کریں. تشدد کے خلاف شہباز گل کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنا ہوگا. جو ریلیف چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکا. پولیس کی زیر حراست تشدد کی شکایت میجسٹریٹ سے کی جاتی ہے. سپریم کورٹ میں ججز کا شہباز گل کے وکیل سے مکالمہ. شہباز گل کے وکیل بولے آپ عرض کر دیں کہ جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا. عدالت کا وکیل کے انداز پر اظہار برہمی. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا میں عرض کروں آپ کیا بات کر رہے ہیں، جج سے ایسے بات کرتے ہیں. شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر نے الفاظ واپس لیتے ہوئے معذرت کر لی. شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا PTI حکومت میں کسی پر پولیس نے تشدد نہیں کیا؟ عام آدمی پر تشدد ہوتا ہے تو کیا کسی نے یہ معاملہ اٹھایا؟ جب آپ پر تشدد ہوا تو اب آپ بات کر رہے ہیں. کراچی میں ایک دن میں ڈینگی کیسز میں 100% اضافہ. 24 گھنٹوں میں 403 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. گزشتہ روز 196 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی تھی. طبی ماہرین کے اصل تعداد کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. اسپتالوں پر ڈینگی مریضوں کا دباؤ. قومی ادارہ برائے صحت نے ڈینگی کے کسی نئے ویرینٹ کی تردید کر دی. ماہرین کے مطابق ڈینگی وائرس کی 4 قسمیں ہیں، کوئی نیا اسٹرین یا ویرینٹ سامنے نہیں آیا. خیبر پختونخوا میں ڈینگی بے قابو. ایک دن میں 361 افراد وائرس میں مبتلا. مزید ایک مریض جاں بحق. تعلق مردان سے تھا. شہر میں مزید 88 افراد میں وائرس کی تصدیق. ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے CBC ٹیسٹ مفت کر دیا گیا. پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 144. اسلام آباد میں 100 سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر. لاہور میں 79. راولپنڈی میں 70 مریض سامنے آئے. گجرانوالہ، ملتان، سیالکوٹ، گجرات میں بھی نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری. پشاور میں لڑکی کا پراسرار قتل. لواحقین کا احتجاج. سڑک پر میت رکھ کر دھرنا. قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. مقتول لڑکی کچھ روز پہلے گھر سے مدرسے جانے کے لیے نکلی تھی، رات تک واپس نہ لوٹی. آج نالے سے لاش ملی. پولیس کو شبہ ہے کہ لڑکی کو پھندا لگا کر قتل کیا گیا. چہرہ بھی جلا ہوا ہے. پولیس کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر. روڈ کھول دیا گیا. پشاور اور کوئٹہ کے بعد لاہور اور راولپنڈی میں بھی آٹا مہنگا. لاہور میں چکی مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت 8 روپے بڑھا کر 16 روپے فی کلو کر دی. راولپنڈی میں سرکاری گندم کی قلت. اوپن مارکیٹ میں فی من قیمت 3600 سے 3700 روپے کیے جانے سے آٹا بھی مہنگا. فیصل آباد میں فلاور ملز کا آٹا 100 روپے، چکی کا آٹا 120 روپے تک کر دیا گیا. پشاور میں آٹا مہنگا ہونے پر نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت بڑھا دی. کسی نے قیمت 15 سے بڑھا کر 20 کر دی.
कोई पेड़े का वजन कम करके काम चला रहा है। सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के शिमाली अजला में किल्लत की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा। 2 हफ्तों में 100 किलो बोरी की कीमत 11,000 से बढ़कर 13,000 रुपए तक जा पहुंची। क्या पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान ताखीर का शिकार। रात 12 बजे कीमतों में तब्दीली का इम्कान था। वजारत खजाना वजीर आजम ऑफिस से हिदायत मिलने का इंतजार करती रही। आज किसी भी वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान मुतवक्के है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मदाखलत न रुकी, विफाक ने खिदमत वापस न ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। कामरान अली अफजल गुज़श्ता 1 माह में 2 बार विफाक से खिदमत वापस लेने की दरखास्त कर चुके। विफाक और पंजाब अब तक कोई नाम फाइनल न कर सके। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबुल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मामला देखेंगे। ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में कामरान अली अफजल ने सियासी बुनियादों पर होने वाली तकर्रियों पर नाराजगी का इजहार किया। KPT कराची का म्यूनिसिपल टैक्स अदा नहीं कर रही थी। म्यूनिसिपल टैक्स के 23 करोड़ रुपए KMC को दे दिए। विफाकी वजीर फैसल सब्जबारी के एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कुल 1 अरब रुपए म्यूनिसिपल टैक्स KPT पर वाजिबुल अदा है। शहर टैक्स के बगैर नहीं चलते। टैक्स पहले जमा नहीं होता था, अब के इलेक्ट्रिक के तहत जमा होगा और शहर के लिए इस्तेमाल होगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में सैलाब के बायस ग़िज़ाई किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर ग़िज़ाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। करे कोई भरे कोई, मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर, फिर भी बदतरीन खमियाजा भुगतना पड़ा। एक और आलमी इदारे ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर तरक्की याफ्ता ममालिक से मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर दिया। गैर सरकारी तंजीम जर्मन वॉच के शाया करदा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, जिसका आलमी कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात में 8वें नंबर पर मौजूद। माहिरीन गैर मामूली बारिशों का सबब मौसमियाती तब्दीलियों को करार देते हैं। पाकिस्तानी मौसमियाती साइंसदान कमर जमान चौधरी के मुताबिक माह अगस्त में सिंध और बलूचिस्तान में 100 साल में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बारिश हुई। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिज अज़ इम्कान नहीं। सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों ने आलमी हरारत को 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। इंसान की पैदा करदा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर ऐसे वाक़यात का इम्कान कम है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप में क्लाइमेट माहिरीन की बैनुल अक़वामी टीम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, 17 लाख मकान तबाह, 1400 अफराद जान से गए। रुपया अमरीकी डॉलर की परवाज को रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में $1 96 पैसे महंगा होकर 236 रुपए 84 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 241 रुपए पर बरकरार रही। रवा माह इंटरबैंक में $1 18 रुपए 9 पैसे, जबकि कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कदर में 8 रुपए 66 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर के तेवर न बदले। कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में $1 6 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। इस साल पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। IG पुलिस सिंध ने डकैती और हादसात में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की हौसला अफजाई के लिए पुलिस हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। IG ने कहा है कि पुलिस किसी भी शख्स को गवाही देने पर जबरदस्ती न करे।
اور الجلیل ڈیولپرز پریزنٹس ٹیم محافظ کی کاز دنانیر نیئر اعجاز اور نبرا رفیق سے ملاقات آج رات ISPR اور جیو کی مشترکہ پیشکش ٹیم محافظ میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے کردار بنیں گے جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے میں مہمان تابش ہاشمی سے ہوں گی کھٹی میٹھی باتیں شو دیکھیے آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر